Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you are fine. जैसा कि हम लोग अपने पिछले लेक्चर्स में अपने बाप नंबर 3 मुसलमान जनूबी एशिया में हिस्सा अव्वल में पढ़ते आए हैं कि किस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में हिंदुस्तान का रुख किया और आपने बहुत सारे इलाकों को जो है वो फ़तह किया। वहाँ पर आते साथ ही आपने जो है वो बहुत सारे जनूबी एशिया के इलाके फ़तह किए, इस्लामी रियासत का वहाँ पर क़याम किया। आपके इस सलूक से मुतासिर होकर बहुत सारे लोगों ने जो है वो कबूल इस्लाम किया था। आपने जो है वो 3.5 साल तक जो है वो हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी और उसके बाद दोबारा आप अपने वतन इराक़ वापस चले गए थे। फिर हम लोग देखते हैं 712 से 997 ईस्वी तक के दौर के बाद जो है वो 997 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक जो है वो सुल्तान महमूद गज़नवी का दौरे हुकूमत रहा। आपने जो है वो हिंदुस्तान का रुख किया, हिंदुस्तान के जो है वो सियासी हालात देखे, अबतर हालात थे जिसकी वजह से आपने इस तरफ रुख किया। आप जो है वो 971 ईस्वी में गज़नी में पैदा हुए थे। आपके वालिद जो थे वो अमीर सबकतगीन थे। आप सुल्तान महमूद गज़नवी जो थे वो फ़ातिह, जर्नेल और बहादुर खुशलाक इंसान थे। आपने जो है वो हिंदुस्तान पर जो है वो 17 हमले किए, हिंदुस्तान पर कामयाब फ़तह आपको मिली, इस्लामी रियासत का आपने वहाँ पर क़याम किया। आपके दौरे हुकूमत में अदब को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिला, मसाजिद, मदारिस, यूनिवर्सिटीज़ आपने बनाई, तालीम को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिला। 125 बरस का गज़नवी दौर ख़ानदान का रहा। 1030 ईस्वी को आपने 60 साल की उम्र में आपकी वफ़ात हो गई थी। अभी आगे पढ़ते हैं कि इसके बाद जो है वो कौन कौन से सुल्तान हिंदुस्तान की तरफ आए। हमारा आज का टॉपिक है सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। आपका दौरे हुकूमत कब से कब तक रहा? आपका दौरे हुकूमत 1150 ईस्वी तक 1206 ईस्वी तक रहा। गौर किसे कहते हैं? गौर पहाड़ी एक खित्ता था जो कि काबिल का जनूब मगरबी इलाका था। गौरी कैसे बरसरे इक़्तिदार रहे? सुल्तान महमूद गज़नवी की वफ़ात के बाद आपके जानशीन कमज़ोर पड़ गए थे, जिसकी वजह से जो है गौरी सरदारों ने जो है वो पहले गौर पर हमला किया और उसके बाद जो है वो फिर गज़नी पर हमला करके उस पर कब्ज़ा कर लिया। गौर पर किसकी हुकूमत रही? गौर के इलाके पर ग़ियासुद्दीन की हुकूमत रही। शहाबुद्दीन गौरी का कौन सा इलाका था? शहाबुद्दीन गौरी ने जो है वो गज़नी का हाकिम रहा, उसने वहाँ पर हुकूमत की। बड़े ज़हीर पाको हिंद में सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फतूहात के बारे में आज ज़िक्र करते हैं हम लोग। सबसे पहला हमला सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कहाँ पर किया? सबसे पहला हमला मोहम्मद गौरी ने जो है वो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। उसने मुल्तान पर कब्ज़ा करके वहाँ पर अपना गवर्नर मुकर्रर कर लिया और उसके बाद वहाँ से आगे सिंध की जानिब बढ़ा। मुल्तान के बाद हमले पर उसने कौन से इलाकों पर कब्ज़ा किया? उसके बाद आपने सिंध और पंजाब का रुख किया और वहाँ पर आपने कब्ज़ा करके बहुत सारी इलाकों को फ़तह कर दिया था। पेशावर पर कब कब्ज़ा किया? 1179 में आपने पेशावर पर हमला किया और उस पर कब्ज़ा कर लिया। मोहम्मद गौरी के हमले के वक्त शुमाली हिंदुस्तान में 4 बड़ी रियासतें थीं, जिनमें दिल्ली, कन्नौज, गुजरात और अजमेर की रियासतें शामिल थीं। इसके बाद जो है वो पेशावर पर हमला करने के बाद और कब्ज़ा करने के बाद जो है वो आपने जो है वो किस तरीके से राजपूतों को शिकस्त दी? तराइन की पहली लड़ाई में शिकस्त के बाद मोहम्मद गौरी ने 1192 में एक फ़ौज मुकर्रर की। उसको लेकर वो आप तराइन के मैदान में जा पहुँचे और राजपूतों के साथ जो है वो मुकाबला किया। राजपूतों ने बड़ी बेजिगरी के साथ मुकाबला किया, बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार 1192 में उनको शिकस्त हो गई और उसके बाद मुसलमानों की एक अजीम सल्तनत की बुनियाद हिंदुस्तान में पड़ी। मोहम्मद गौरी ने किस को नायब मुकर्रर किया? मोहम्मद गौरी ने अपने ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना नायब मुकर्रर किया और दिल्ली में अपना सल्तनत को कायम किया। कन्नौज और बनारस को कब फ़तह किया? मोहम्मद गौरी ने
1194 عیسوی میں کنوج اور بنارس کو فتح کر لیا۔ ملتان میں کھوکھروں کو شکست کس طریقے سے ہوئی؟ ملتان میں کھوکھروں نے بغاوت کی جب تو سلطان محمود غوری باغیوں کی سرکوبی کے لیے ملتان جا پہنچا۔ اس نے کھوکھروں کو شکست دی۔ آپ کی وفات کیسے ہوئی؟ اس مہم کے بعد جب وہ غزنی واپس جا رہے تھے تو جیلم کے قریب ایک کھوکھر فدائی نے اس پر حملہ کر دیا، جس کے بعد جو ہے وہ 1206 عیسوی میں آپ نے جو ہے وہ جام شہادت نوش کی۔ آپ کی خوبیاں کیا تھیں؟ آپ ایک دیانتدار انسان تھے، خدا ترس انسان تھے، قابل اور بہادر جو تھے وہ جرنیل تھے۔ آپ کی حکومت بہت ہی مؤثر رہی۔ آپ نے اپنی حکومت کے دوران بہت زیادہ جو ہے وہ انصاف کو فروغ دیا۔ اپنی رعایا اور اپنی فوج کے ساتھ وہ بہت زیادہ اچھے رہے، اور آپ کی حکومت، آپ کے جو محمد غوری کی جو دور حکومت رہا ہے وہ بہت زیادہ عرصہ رہا ہے، تقریباً صدیوں تک وہ قائم رہی۔ اگلا ٹاپک ہمارے پاس آتا ہے خاندان غلامہ۔ آپ کا دور حکومت کب تک رہا؟ خاندان غلامہ کا دور حکومت 1206 عیسوی سے 1290 عیسوی تک رہا۔ خاندان غلامہ کا قیام کس نے کیا؟ قطب الدین ایبک نے جو ہے وہ خاندان غلامہ کا اقتدار قائم کیا۔ خاندان غلامہ کا نام کس طریقے سے پڑا؟ قطب الدین ایبک جو کہ ایک آزاد کردہ غلام تھا محمد غوری کا، اس نے جب سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، یا اس دور کو جو ہم لوگ کہتے ہیں وہ خاندان غلامہ کہتے ہیں۔ پھر ہم لوگ اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں سلطان قطب الدین ایبک۔ سلطان قطب الدین ایبک کا جو دور حکومت رہا وہ کب سے کب تک تھا؟ 1206 عیسوی سے 1210 عیسوی تک آپ کا دور حکومت رہا۔ سلطان میں قطب الدین ایبک نے جو ہے وہ 1206 عیسوی سے اپنے سلطنت کا آغاز کیا۔ 1526 عیسوی تک کے حکمرانوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ 1526 عیسوی تک کے حکمرانوں کو سلطان کا لقب دیا گیا تھا۔ اس طویل عہد کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سلطنت دلی کا زمانہ۔ محمد غوری کیا تھا؟ محمد غوری جو تھا وہ لاول تھا، یعنی کہ وہ بے اولاد تھا، لیکن غلاموں نے جنہیں وہ اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا تھا، حقیقی اولاد سے زیادہ اس کے نام کو زندہ رکھا۔ ان میں سے ایک نام جو ہمارے پاس آتا ہے قطب الدین ایبک ہے۔ قطب الدین ایبک کون تھا؟ محمد غوری کا غلام تھا۔ قطب الدین ایبک جو کہ غلام تھا، اس کو نیشا پور کی ایک منڈی میں قاضی شہر نے خریدا تھا۔ قاضی نے اس کی پرورش خوب اچھے طریقے سے کی۔ اس کی وفات کے بعد ایک تاجر نے اسے غزنی لے آیا تھا اور محمد غوری کے ہاتھوں اس کو فروخت کیا تھا۔ وہ اپنی ذہانت اور جانثاری جیسی خوبیوں کی وجہ سے سلطان بنا گیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ محمد غوری کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح اپنی ان مہمات میں شرکت کرتا تھا؟ محمد غوری کے ساتھ جو ہے وہ اکثر بہت سی مہمات کے دوران رہتا تھا، جس میں وہ ہے اس کی بہت ساری جو ہے وہ نمایاں خصوصیات، بہادری، دلیری اور خوبیوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو محمد غوری ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بہت ساری خوبیاں دیکھی تو اس کے بعد جو ہے غوری نے اسے اپنا نائب السلطنت بھی مقرر کیا تھا۔ آپ کا دور حکومت کتنا رہا؟ آپ نے جو ہے 1206 سے 1210 عیسوی تک حکومت کی، یعنی کہ تقریباً 4 سال تک آپ کا دور حکومت رہا۔ قطب الدین ایبک کی موت کیسے ہوئی؟ قطب الدین ایبک لاہور میں چوگان پولو کھیلتے ہوئے گرا اور نومبر 1210 عیسوی میں جاں بحق ہو گیا تھا۔ قطب الدین ایبک کی خوبیاں کیا تھیں؟ قطب الدین بہترین جنگی حکمت عملی رکھتا تھا، فاتح عظیم تھا، اس نے کبھی جو ہے وہ شکست نہیں لی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد کون دور حکومت میں آیا؟ آپ کی وفات کے بعد جو ہے وہ آرام شاہ لاہور میں تخت نشین ہوا تھا، جو کہ ایک ناقابل
جو ہے سلطان تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جس کو دیکھتے ہوئے سلطان شمس الدین التمش نے جو ہے وہ اس علاقے پر حملہ کیا اور اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے کر اس پر حکومت اپنی کی۔ کلاس آج ہم لوگوں نے سلطان شہاب الدین محمد غوری کے بارے میں پڑھا۔ ہم نے دیکھا کہ 1150 سے 1206 عیسوی تک آپ کا دور حکومت رہا۔ غور کسے کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا پہاڑی خطہ ہے جو کہ کابل کا جنوب مغربی علاقہ تھا۔ آپ کے کمزور جانشینوں کی وجہ سے، سلطان محمود غزنوی کے کمزور جانشینوں کی وجہ سے غوریوں نے جو ہے وہ اس طرف حملہ کیا اور علاقوں کو فتح کر لیا۔ پھر سلطان شہاب الدین محمد غوری نے ہندوستان کی طرف رخ کیا۔ آپ نے پہلا حملہ 1175 میں ملتان پر کیا، پھر سندھ اور پنجاب کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے 1179 میں آپ نے پشاور پر قبضہ کیا۔ 1192 میں راجپوتوں کو شکست دی، مسلمانوں کی عظیم سلطنت قائم کی اور اپنے غلام قطب الدین ایبک کو اپنا نائب مقرر کر دیا۔ 1194 میں کنوج اور بنارس کو فتح کیا۔ ملتان میں کھوکھروں کو شکست دے کر جب وہ غزنی واپس آ رہے تھے تو کھوکھروں نے آپ پر حملہ کیا اور 1206 میں آپ شہید ہو گئے تھے۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری کے بعد خاندان غلامہ آتا ہے، جس کا دورانیہ 1206 عیسوی سے 1290 تک رہا۔ قطب الدین ایبک نے اس کی سلطنت کو قیام کیا۔ پھر آزاد کردہ غلام تھا، خاندان غلامہ جو تھے وہ آزاد کردہ غلاموں کی وجہ سے ان کو خاندان غلامہ کا نام دیا گیا، کیونکہ قطب الدین ایبک خود جو تھا وہ ایک کیا تھا؟ آزاد کردہ غلام تھا محمد غوری کا۔ سلطان قطب الدین ایبک ہم نے دیکھا کہ 1206 عیسوی سے 1210 عیسوی تک آپ کا دور حکومت رہا۔ 1206 عیسوی میں آپ نے آغاز کیا۔ 1526 تک کے جتنے بھی حکمران تھے ان سب کو سلطان کا لقب دیا جاتا تھا، اس لیے ان لوگوں کو سلطنت دہلی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ محمد غوری جو کہ لاول تھا، اس نے اپنے قطب الدین ایبک جو اس کا غلام تھا اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی ذہانت اور جانثاری کی وجہ سے جو اس نے اپنا نائب السلطنت مقرر کیا تھا۔ 1206 سے 1210 تک جو ہے وہ قطب الدین ایبک کا دور رہا۔ آپ نے 4 سال حکومت کی، اس کے بعد ایک دن پولو کھیلتے ہوئے گر گئے اور آپ کی وفات ہوگی 1210 عیسوی میں۔ آپ بہترین جنگی حکمتی عملی رکھتے تھے اور فاتح عظیم تھے۔ اس کے بعد آپ کے بعد آرام شاہ نے جو ہے وہ تخت نشین ہوا، لیکن اپنی نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی سلطنت کو کھو بیٹھا اور شمس الدین التمش نے جو ہے وہ تخت پر قبضہ کر لیا۔ ابھی آپ لوگوں کا گھر کا کام کیا ہے کہ آپ لوگوں نے سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6 جو ہے اپنے نوٹ سے سیکنڈ پیج پہ لکھے ہوئے ہیں، یہ یہاں سے دیکھ کے آپ لوگوں نے رائٹ کرنے ہیں، سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6۔ نیٹ کاپیز کے اوپر آپ لوگوں نے 1 انچ کا گیپ رکھنا ہے، دونوں سائڈ پہ مارجن لائن لگانی ہے، دن لکھنا ہے، گھر کا کام اور تاریخ لکھ دینی ہے۔ پھر 1 لائن سکپ کر کے آپ لوگوں نے سوال کی ہیڈنگ دے کے سوال لکھنا ہے، پھر 1 لائن سکپ کر کے جواب کی ہیڈنگ دینی ہے اور جواب لکھنا ہے۔ جیسے ہی آپ کا آنسر اینڈ ہوگا تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ اینڈنگ لائن نیچے ایک لائن چھوڑ کے لگا دینی ہے۔ پھر سوال نمبر 6 لکھنا ہے، 1 لائن سکپ کر کے سوال لکھ کے پھر آپ لوگ جواب کی ہیڈنگ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے جواب لکھنا ہے۔ جیسے ہی آپ کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے تو 1 لائن سکپ کر کے آپ لوگوں نے نیچے اینڈنگ لائن لگا دینی ہے، اور آپ لوگوں نے یہ کام مجھے آن لائن سبمٹ کروانا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ 31 اگست کو اپنا ہوم ورک جو ہے وہ اسکول میں سبمٹ کروا دینا ہے، تاکہ 5 سپٹمبر تک آپ لوگوں کا اگست کا جو رزلٹ ہے وہ اناؤنس ہم لوگ کر سکیں۔ اوکے کلاس، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔